میں دیکھ رہا تھا ایک بندہ حلالہ کا مسئلہ بتا رہا, ایک عورت سے لائیو پوچھنے آئی تو آفر کر رہا ہے, کہہ رہا میں اپنی خدمات پیش کر سکتا ہوں. بتائیے ایسے بدماش لوگ ہیں جو لائیو کہتے ہیں کہ میں پتا ایسا حلالہ کرنا پڑے گا اور اگر آپ چاہیں تو میں اپنی خدمات پیش کر سکتا ہوں. اچھا یہ کوئی غیر مسلم دیکھتا ہوگا شیخ تو کیا اس کے ذہن میں تاثر جاتا ہوگا اسلام کے بارے میں؟ کتنا بڑا یہ حنفیوں کا 3 طلاق اور حنفیوں کا حلالہ, یہ دونوں چیزیں جتنا ہندوستان میں بلکہ بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے میں جو رول 3 طلاق اور حلالہ نے ادا کیا ہے وہ کسی اور مسئلے نے ادا نہیں کیا ہے. اور یہ حنفیوں کا دین کے ساتھ ایک ظلم ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اس کو پورا دین بنا کر کے پیش کیا. وہ یہ تک کہ نہیں لوگوں کو بتا دے کہ بھائی یہ ہمارے مسلک کا مسئلہ ہے, ہر مسلک میں جائز نہیں ہے, آپ اپنا مسلک بنا کر کے پیش کرو. آپ یہ نہ بولو کہ سارے لوگ اس پر متفق ہیں. یہ ایسے حلالہ اور 3 طلاق کا دفاع کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں جیسے یہ پورے دین کا متفقہ مسئلہ ہے. یہ صرف ہے کہ حنفی کا گندا مسئلہ ہے, اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. کسی صاحب نے لکھا ہے نا کہ بدگمانی, یہ بدگمانی کی خوشگمانی یار, اگر میں یہ گمان کر رہا ہوں کہ حلالہ کر رہے ہیں تو بدگمانی کیسے, بدگمانی کیسے؟ یہ آدمی اس کو حلال کر رہا ہے. اگر میں اس کا گمان کر رہا ہوں تو جو چیز حلال ہے بلکہ کار ثواب ہے, جو بندہ اسے ثواب کا کام سمجھتا ہے, اگر میں یہ گمان کر رہا ہوں کہ یہ بندہ کرتا ہوگا تو بھائی مجھے کیوں بدگمان بتا رہے ہو بھائی؟ اپنے جب تمہارے یہاں وہ چیز صحیح ہے, درست ہے, بلکہ ثواب ہے, تو بدگمانی کیسے ہو گئی ہے؟ ہاں جو بدگمانی بول رہا ہے اس کو یہاں پر آ کر کے بول دے پہلے کہ وہ برا ہے, سب بدگمان بولے. برائی کے بارے میں بدگمان, آپ تو کہہ رہے کارے ثواب ہے تو بدگمانی کیسے رہا بھائی؟ ہم تو مفتی صاحب سے خوشگمانی کر رہے ہیں کہ اگر نیکی کا کام ہے تو انہوں نے بھی 10-15 مرتبہ کیا ہوگا, اگر یہ نیکی کا کام ہے تو ہے نا. ہم نے دیکھا, ہم نے کتنے شیخ کفایت کے پاس کتنے مسائل آئے ہوں گے, میرے پاس کتنے مسائل آئے ہیں جہاں پر مرد ضد کر رہا ہے حلالہ کرانے کی, لڑکی تیار نہیں ہے, لڑکی بول رہی ہے میں مر جاؤں گی, میں طلاق لے لوں گی, میں دوسروں کے گھر میں برتن مانج کر کے کپڑے دھو کر کے زندگی گزار لوں گی, لیکن مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے کہ میں حلالہ کرنے کے بعد پھر اس کے پاس جاؤں. عورت رو رہی ہے کہ مجھ کے نہیں کرانا ہے, اور مرد ایسا کٹر تبلیغی قسم کا ایسا متعصب منفی ہے وہ لینے کو نہیں تیار ہے. وہ بول رہے نہیں حلالہ کراؤ گے تبھی میں لوں گا. باقاعدہ اس طرح کے کیسز میرے پاس آئے ہیں. ایک لڑکی آ کر کے رو رہی تھی 3 طلاق ہوا, وہ بول رہی تھی میرے تصور میں نہیں تھا کہ میرے جو استاذ تھے جنہوں نے بچپن میں مجھے مکتب پڑھایا تھا, جب میرا طلاق کا مسئلہ ہوا, مسئلہ ان کے پاس گیا, انہوں نے ایک تو حلالہ کا فتویٰ دیا, دوسرا آفر کیا کہ لڑکی کو میں جانتا ہوں اگر آپ لوگ کوئی حرج محسوس نہ کرے تو میں ہی حلالہ کر دوں گا. یوں ایسے آفر دیا جیسے وہ کوئی احسان کر رہے ہو حلالہ کر کے. یہ گونڈی کا مسئلہ تھا کہ وہ لڑکی اس کے سر پہ جیسے آسمان پھٹ پڑا ہو, کہ اس نے سوچا تک نہیں تھا کہ میرا استاذ ہے اور عمر میں اتنا فرق ہے اور بچپن میں مجھ کو تعلیم دی ہے قرآن کی, اور آج یہ میرے ساتھ حلالہ کا نام لے کر کے سونا چاہتا ہے بستر پر. جس گھر میں جس معاشرے میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوگی وہاں اس طرح کی باتیں ہوں گی. کتنے مسائل ایسے. اچھا اس کے برعکس بھی مسائل ہے, اس کے برعکس بھی مسائل آئے کہ لڑکا حلالہ نہیں کرانا چاہ رہا ہے, وہ آ کر کے فتویٰ لینے کے لیے آیا ہے اور وہ بول رہا ہے شیخ میں فتویٰ دکھا رہا ہوں پر میری بیوی نہیں تیار ہے, وہ بول رہی ہے نہیں میں تو حلالہ ہی کرواؤں گی, حلالے کے بغیر میں نہیں آنے والی. تو یہ جب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ جب مسلکی عصبیت دماغ کو چاٹ جاتی ہے تو غیرت اور حیا دونوں ختم ہو جاتے ہیں. یہ جو غیرت کی بات کر رہے ہیں آپ زمینی سطح پہ اتر کے دیکھیں, کوئی غیرت ویرت نہیں ہے لوگوں کے اندر. کھلے عام حلالہ کاروبار ہو رہا ہے, حلالے کے سینٹر چل رہے ہیں, حلالہ آفر کیا جاتا ہے. کتنے سارے جو ہے وہ اس بیچ میں غالباً زی نیوز والوں نے ایک زمانے میں وہ لیا تھا نا, اسٹنگ آپریشن چلایا تھا. دیکھیں آپ کیسے کیسے بغیرتی کے ساتھ پورا ایک انڈسٹری بن چکی ہے حلالے کی. مولانا امیر حمزہ صاحب پاکستان کے عالم ہیں, انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے حلالہ کی چھری. کبھی موقع ملے تو آپ وہ کتاب پڑھیں, بلکہ انشاءاللہ اگر کبھی سٹریم ہوئی نا تو اس کے کچھ واقعات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. باقاعدہ حلالہ ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکا ہے. بعض اداروں میں پاکستان کا انہوں نے باقاعدہ سروے کیا, آنکھوں دیکھی اپنے مشاہدات لکھے انہوں نے کہ بڑی جو ہے نا وہ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں چودھری زمیندار, وہ اداروں میں دارالفتاء میں دارالقضاء میں پیسے دے کر کے رکھتے ہیں مفتیوں کو, قاضیوں کو, کہ یہ پیسے دے کر کے رکھو, کوئی اگر جوان لڑکی حلالے کے لیے آئی تو ہمارے پاس بھیجنا. یہ کاروبار چلتا ہے, یہ دلال بنے ہوئے ہیں. یہ مفتی بہت سارے دلالی کا کام کرتے ہیں بدکاری میں.
ان کے پاس جب کوئی جوان لڑکی کا حلالہ کا مسئلہ آتا ہے، یہ بھیجتے پیسے لے کر کے لوگوں کے پاس، دین کے نام پر ہو رہا ہے یہ سب کچھ، یہ بدکاری ہو رہی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بدکاری دین کے نام پر ہو رہی ہے، تقدس کے نام پر ہو رہی ہے، شریعت کے نام پر ہو رہی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ لکھا، اپنے مشاہدات بیان کیے، اپنی آنکھوں دیکھی واقعات اپنے انہوں نے لکھے، اور اگر کوئی بوڑھی بوڑھی عورت آ جا رہی ہے تو ایک لنگڑا سا خادم رکھا ہوا ہے، اس کو لگا دینے ہیں کہ تم حلالہ کر لو۔ تو یہ جو غیرت کی بات کر رہے ہیں، زمینی سطح پہ لوگ جانتے کوئی غیرت ویرت نہیں ہے۔ جب مسلکی تعصب دماغ پر چھا جاتا ہے نا تو غیرت ویرت سب ختم ہو جاتی ہے۔ اگر غیرت ہوتی تو نہ آدمی 3 طلاق دیتا، نہ حلالے ہوتے، لیکن 3 طلاق بھی دے رہا ہے آدمی، جس کو پتا ہے کہ 3 طلاق دینے کے بعد میری بیوی کو مجھے میرے مسلک میں حلالے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا ہے، وہ 3 طلاق بھی دے رہا ہے، وہ حلالے بھی کروا رہے ہیں۔ بلکہ ایسے بھی کیسز ہم کو پتا ہے جہاں 1 سے زائد مرتبہ حلالے ہوئے ہیں کہ عورت کے، کتنے کیسز ایسے بھی ہیں کہ 1 مرتبہ طلاق دیا، حلالہ ہوا، پھر بھی اس کو دماغ نہیں کھلا اس کا، پھر طلاق دیا، پھر حلالہ ہوا۔ تو یہ غیرت ویرت کی بات کچھ نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے کہ مسلکی عصبیت میں غیرت حیا سب ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ہماری حالتوں پہ رحم فرمائے۔ کسی اور سے حلال نکاح کر رہی ہے نا، تو یہ تو کوئلے پہ بیٹھا ہوا ہے، تکلیف اس کو ہوتی ہے، عورت کو تھوڑی۔ عورت کی تو زندگی میں نیا مرد آ رہا ہے، یہ چلا گیا دوسرا آ گیا۔ اور کتنے ایسے کیسز ہیں عورت کے دل میں تھا میں اس مرد سے شادی کر کے طلاق لوں گی۔ کتنی ڈھٹائی ہے، کتنی بے شرمی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہت غصہ آ رہا ہے کہ عورت کو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کی زندگی میں نیا مرد آ رہا ہے۔ مطلب آدمی اپنی بہن بیٹی کے بارے میں ایسا سوچے گا؟ یہ عورتوں کے جذبات کی بدترین ترجمانی ہے بھائی۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ آدمی 4 شادی کے بعد بھی عورت کو نہیں سمجھ پایا۔ 4 شادیاں کر لیا آدمی نے، لیکن اس کو عورت سمجھ میں نہیں آئی، اس کی نفسیات سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر عورت باحیا ہے تو وہ مردوں کی طرح آوارہ عیار اور ادھر ادھر چکر مکر کرنے والی نہیں ہوتی۔ کسی غیر مردوں کی قربت اس کے لیے قتل کے برابر ہوتی ہے۔ لیکن اس شخص کی 4 شادی ہو گئی اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے عورت کیا ہوتی ہے، کہہ رہا اس کے لیے تو اور بڑھیا آپشن ہے، زندگی میں ایک نیا شوہر آ رہا ہے، ایک نیا مرد آ رہا ہے۔ یہ بیچارہ عورت سمجھ رہا ہے اور عورت کی نفسیات کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اب اس پہ دنیا ہنسے گی نہیں، گالیاں نہیں دے گی، اور اس کی ٹوپی دیکھ کر کے، ان کی جو ہے پگڑی دیکھ کر کے، ان کی داڑھی دیکھ کر کے اسلام کو نہیں گالیاں دے گی تو کیا کرے گی؟ یہ لوگ کتنی گالیاں دلواتے ہیں اسلام کو۔ بھائی اسلام کو کوئی گالیاں دے صرف مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یا کنفیوژن کی وجہ سے تو چلو تھوڑا سا غصہ کم ہوتا ہے۔ اگر اسلام کو گالیاں کوئی دے ہماری غلطی کی وجہ سے، ہماری غلط ترجمانی کی وجہ سے، ہماری تقلید، ہمارے تعصب کی وجہ سے، ہمارے مسلک بچانے کی وجہ سے، دین اسلام کو چولہے بھاڑ میں جھونک دینے کی وجہ سے، اور یہ جھوٹائی اور ڈٹھائی اور بےغیرتی کی وجہ سے، تو کتنی افسوس کی بات ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ عورت کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کی زندگی میں تو نیا شوہر آ رہا ہے۔ اپنی بیٹی کے بارے میں آپ سوچیے گا، اپنی بہن کے بارے میں آپ سوچیے گا، اپنی ماں کے بارے میں آپ سوچیے گا، کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں کہ اس کی زندگی میں تو نیا شوہر آ رہا ہے۔ بھئی وہ آئے گا، جب آئے گا اس کا وہ چیز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن ایک تو آپ حرام کام کرتے ہو، ایک غلط فتویٰ دیتے ہو، اس حرام اور غلط فتوے پر پھر دوسرا غلط کرتے ہو، پھر اس غلط پر قرآن و حدیث کو بدلتے ہو، مفہوم کو بدلتے ہو، اور پھر دنیا کے لحاظ سے بھی غلطی کرتے ہو، عورتوں کی نفسیات کی آپ غلط ترجمانی کرتے ہو۔ تو یہ اللہ اکبر، ہم تو چلے تھے یہ سوچ کر کے کہ غیر مسلموں کا کچھ جواب دیں گے، میرے ذہن ایسا بنا ہوا تھا، لیکن یہ ویڈیو دیکھ کر کے تو میں حیران رہ گیا۔ اور اس آدمی کی جو پوری دنیا میں گھومتا ہے، پوری دنیا میں تقریریں کرتا ہے، ایک روشن خیال شخص مانا جاتا ہے، اس کے یہاں اتنا تعصب ہے اور اتنی مطلب گند بھری ہوئی ہے، اور ایسے مسئلے میں گند بھری ہوئی ہے جو 2 اور 2 4 کی طرح روشن ہے، جو دن کے اجالے سورج کی طرح روشن ہے، اس مسئلے میں اتنی گند بھری ہوئی ہے کہ آدمی اشارے کنائے میں تعبیرات کر رہا ہے۔ اور یہ بات ہر کوئی نہیں پکڑے گا، یہ جو ہے علماء ہی پکڑیں گے، عوام نہیں اس کی بات کو پکڑ پائے گی۔ عوام تو سمجھے کہ ماشاءاللہ بڑی شاندار گفتگو مفتی صاحب فرما رہے ہیں، لیکن مفتی صاحب ایک طرف ٹیکنیکل طور پہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں جائز اور ناجائز کہہ کر کے، اور دوسری طرف پھر اسی کا فتویٰ آدمی اسی مجلس میں دے رہا ہے اور اس کی تلقین کر رہا ہے۔ تو بھائی یہ ذائقہ تم لوگوں نے چکھا ہوا ہے، تمہارے یہاں چلتا ہے۔ ارے بھائی یہ تو مبرہن ہے، یہ تم کتنا جھٹلاؤ گے؟ یہاں جو ہے مالیگاؤں میں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے پاس جو ہے کئی حلالے آئے ان کی ٹوپی ووپی دیکھ کر کے، انہوں نے تفریحاً کہا مذاقاً کہ مولانا وہ حلالے آئے، میں نے کہا یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، آج بھی حلالے لوگ کروانے کے لیے آتے ہیں، آج بھی مطلب اس ترقی یافتہ دنیا میں لوگ کہاں 4 لوگ رابطہ کر چکے ہیں، اور کوئی اچھا مولوی ہو تو بتاؤ
یہ حالت ہے. کہتے ہو کہ جائز اور ناجائز کی یہاں بات کیے بیٹھے, اپنی عوام کو تم نے کس طریقے سے جو ہے بیوقوف بنا کے رکھا ہوا, اور پوری شریعت کا تم نے مذاق بنا کے رکھا, اور اسلام کا اور شریعت کا پوری دنیا میں مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے. لوگ اس کو اچھالتے ہیں بلا وجہ کا, اسلام کو بدنام کرتے ہیں. بہرحال حلالے کے سینٹر ہیں, یعنی دارالفتہ سے جو حلالہ ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے, حلالے کے سینٹر ہیں, بلکہ وہ حلالہ کی چھری جو مصنف نے لکھی ہے, انہوں نے بعض دارالفتہ کا دورہ کیا تو انہوں نے بتایا باقاعدہ دارالفتہ کے بغل میں کمرے بنے ہوئے ہیں کہ وہیں حلالہ ہو, اس کمرے سے داخل ہو لڑکا, اس کمرے سے لڑکی, جلدی سے حلالہ ہو جائے اور جلدی جلدی طلاق ہو کر کے ایک ہی مجلس میں نپٹا دیں سب. تو یہ باقاعدہ سینٹر بنے ہوئے ہیں. آپ گوگل جا کر کے سرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا ان کی حقیقتیں ساری. آپ سرچ کریں, دیکھیں حلالہ سینٹر باقاعدہ موجود ہے جہاں آفر کیا جا رہا ہے. اب میرے خیال سے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, ابھی میں ویڈیو تلاش کرتا ہوں. باقاعدہ زی نیوز والوں نے تو پورا اسٹنگ, کسی چینل نے اسٹنگ آپریشن کیا ہے پورا, اور جا کر کے مفتیوں کی ویڈیو ریکارڈ کی ہے کہ ایسے وہ لوگ حلالہ کو پروموٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس کتنے کیسز آتے تھے, ہمارے پاس کتنے کیسز آئے ہیں جس میں باقاعدہ میں نے بتایا نا, ہر دعویٰ سینٹر والوں کے پاس, ہر دارالفتہ کے پاس کتنے کیسز مہینے میں آتے ہیں, جہاں شیخ کفایت نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہوگا. ہم لوگ تو ایک زمانے سے زمینی سطح پہ جڑے ہیں, میرج کاؤنسلنگ کا کام کرتے ہیں. ہر مہینے 2-4 کیسز آتے تھے جس میں کہ لڑکی بول رہی ہے کہ لڑکے کو کہا جا رہا ہے حلالہ کیا جائے, اور پھر وہ کر رہا ہے, ہم سے مل رہا ہے. اور بیچارے دیکھنے میں آتا تھا کہ عام طور پہ ایسے جو ہے نا وہ بہت دین سے واقف لوگ نہیں تھے, تو ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر کے ان کو بھنک بھی نہیں لگنے دیتے تھے کہ بھائی کوئی ایک مسلک ایسا بھی ہے جہاں آپ کو جا کر کے یہ فتویٰ مل جائے گا کہ 3 طلاق ایک مجلس کی 3 نہیں ہوتی. ایک یو پی کے ایک مولوی صاحب جو 10 جوڑوں سے حلالہ کروا چکے تھے, جب ان کی اپنی بہن کا مسئلہ ہوا نا, اور بہت متعصب قسم کا انفی تھا وہ مفتی, اہل حدیثوں کے خلاف رہنے والا, جب اس کی اپنی بہن کا 3 طلاق ہوا نا, تو پھر وہ اپنی بہن کو اور بہنوئی کو اس نے بھیجا اہل حدیث عالم کے پاس. دوسرے سارے جوڑوں سے حلالہ کرواتے تھے, جب اس کی اپنی بہن کا مسئلہ آیا تو بھیج دیا کہ جا کر کے وہاں سے فتویٰ لے لو. تو اتنی کثرت سے تو ہمارے پاس زمینی سطح پر اتنے مسائل آئے ہیں جس میں لڑکی کو کہا جا رہا ہے حلالہ کرو, لڑکے کو کہا جا رہا ہے حلالہ کرو. ممبئی میں بیٹھ کر کے یو پی سے کیسز آئے ہیں ہمارے پاس کہ حلالے پر مجبور کیا جا رہا ہے. یہ ریئر نہیں ہے, بلکہ جو لوگ سماج معاشرے میں رہتے ہیں, ہر خاندان میں آپ نے 2-4 کیسز سے دیکھے ہوں گے جس میں حلالہ کا فتویٰ دیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ الحمدللہ اب لوگوں میں اتنا اویئرنیس آ گیا ہے, اہل حدیث علماء کی دعوت اور ان کی تبلیغ کی وجہ سے اب لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 نہیں ہوتی ہے, یا اہل حدیث کے ہاں دارالفتہ میں رجوع کریں تو قرآن و سنت کے موافق فتویٰ مل جاتا ہے, تو لوگ آ کر کے فتویٰ لیتے ہیں. اس پہ بھی حنفیوں کو بہت تکلیف ہے کہ آپ اہل حدیثوں کے پاس کیوں جاتے ہو, اس پر بھی حنفیوں کو بہت تکلیف ہے, کیونکہ اہل حدیث دارالفتہ, اہل حدیث دعوتی مراکز, اہل حدیث دعوی سینٹر ان کے حلالے کی دکان بند کر رہے ہیں نا, تو ان کو بہت تکلیف ہے. یہ مفتی طارق مسعودی یوٹیوب پہ بیٹھ کر کے بولتا ہے کہ یہ زنا ہے, حلالہ ہو رہے, وہ زنا نہیں دکھ رہا اس کو, اور ایک اہل حدیث قرآن و سنت کے موافق ایک معروف فقہی موقف مان لیں. چلے بھائی آپ اس کو درست نہیں مانتے ہیں, لیکن ایک معروف فقہی موقف تو مانتے ہیں آپ نا. آپ کم سے کم یہ تو تسلیم کرتے ہیں نا کہ عامی جو ہے اگر وہ مفتی سے جا کر کے فتویٰ لے تو وہ آپ کے نزدیک عامی مفتی کا مقلد ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں. تو بھائی اگر اس نے تقلید میں ہی مفتی کے, اس کے لیے تو حلال ہو گئے نہیں اس کے بیوی. لیکن یہ لوگ کیونکہ اہل حدیث کے فتوے سے ان کی حلالہ سینٹر کی دکانیں بند ہو رہی ہیں, ان کا بازار ٹھپ پڑ رہا ہے, مندی آ گئی ہے ان کے یہاں پر, اس لیے ان کو اس سے بہت تکلیف ہے کہ اہل حدیث یہ فتویٰ کیوں دیتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 نہیں ہوتی ہے, 1 ہوتی ہے. یہ فتویٰ دینے کی وجہ سے اہل حدیثوں کو متون کیا جاتا ہے. مفتی طارق مسعود جیسے لوگ جن کو کہا جاتا ہے بہت کھلے ذہن کا بندہ, یہ کھلے ذہن کے لوگ زنا کہتے ہیں کہ جس نے 3 طلاق کے بعد فتویٰ لے لیا اہل حدیث کے یہاں سے جا کر کے اصل میں زنا کر رہے ہیں. اور کیا گارنٹی حلالہ نہ کیا ہوں, کیا گارنٹی ان لوگ پردے کے پیچھے حلالہ نہ کیا ہو. جو آدمی ایک چیز کو جائز کہتا ہے اس نے خود یہ کام نہیں کیا, کیا گارنٹی. تو شیخ سرفراز نے بالکل صحیح کہا کہ جب ہم کہتے ہیں 3 طلاق 1 ہوتی ہے تو اس سے ان کو چڑ ہوتی ہے, یار ایسے سب 3 کو 1 کہتے رہیں گے تو حلالی جوڑے ہم کو کہاں ملیں گے, ہماری دکان کیسے چلے گی, ہمارا بیڈ روم کیسے چلے گا. تو یہ نالائق لوگ اس کو صرف جائز نہیں کہتے ہیں, جائز کہنے کے ساتھ عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے بھی. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بہت شاندار نقشہ کھینچا ہے, مطلب وہ کہنے لائق نہیں ہے کہ کیسے کمرے میں بند کر کے باہر بیٹھ کے, جیسے کوئی پیشنٹ ہوتا ہے نا اسپتال میں آئی سی یو میں ہوتا ہے اور باہر بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں, دل دھڑکتا ہے کیا ہوگا کیا ہوگا, ایسے یہ لوگ آئی سی یو میں ڈال دیتے ہیں, اندر کیا ہوتا ہے دنیا جانتی ہے, باہر کھڑے رہتے ہیں یہ لوگ. یہ بے غیرت لوگ ہیں. ابھی میں اس میں بات کروں گا کہ یہ حلالہ, اس کو حلالہ کہنا درست نہیں ہے.
یہ اصل چیز ہے. ابھی شیخ سرفراز نے بتایا, میں نے بھی واضح کیا کہ اصل جو پرابلم یہ ہے کہ پری پلان, پورے پلان کے ساتھ شادی کرائی جائے تو کہتے ہیں یہ غلط ہے. لیکن ایسا کرنے سے جوڑا مل سکتا ہے, یعنی جس نے 3 طلاق دیا اس کے پاس بیوی جا سکتی ہے. تو یہ جو دوسرا فتویٰ ہے نا, آپ جا کے فقہ حنفی سے بات کریں نا, ان کے علماء سے, ان سے پوچھیں کہ ٹھیک ہے یہ حلال ہے جس کو آپ غلط کہتے ہیں, لیکن ایسا کوئی کر لیا تو ایسا کرنے کے بعد یہ جو پہلے میاں بیوی تھے آپس میں حلال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, شادی ہوگی, کہے گا ہو جائے گی. یہ اصل پرابلم ہے, سارے فساد کی جڑ یہ. اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ, کھانے کے کچھ. تو جب حلالہ کی بات آتی تو کیا دکھاتے ہیں, نہیں نہیں حلالہ اس طرح ہونا چاہیے, شرعی حلالہ بولتا ہے نا, کہ وہ بھی غلط ہے. لیکن جب کھانے کی بات آتی تو وہ حلالہ فکس کراتے, روم بک کراتے, اور جا کے ایک عورت کو وہاں پہ مطلب وہاں عورت, اچھا اس کو شیخ سرفراز نے کہا زنا ہے نا, میں اس کو ریپ کہتا ہوں, اس لیے کہ کبھی کبھی عورت بالکل تیار نہیں ہوتی ہے, یعنی جسمانی طرح سے اس کو بلیک میل کر کے وہ روتی ہے, بیچاری نہیں تیار ہوتی, لیکن پوری فیملی زبردستی جا کے اس کو پیک کر دیتے روم میں. یہ ریپ نہیں تو کیا ہے, یہ ریپ نہیں تو کیا ہے. تو کہیں تو عورت تیار ہو جاتی ہے تو وہ زناکاری بدکاری, لیکن جہاں عورت نہیں تیار ہے پوری فیملی زبردستی جا کے اس کو پیک کر دیتے روم میں کہ جاؤ تم کو ایسا کرنا پڑے گا, یہ ریپ نہیں تو کیا چیز ہے. تو یہ جو زبردستی ہے, اور ایسا کرنے کے بعد جو یہ حنفی فتویٰ نکل کے آتا ہے, بھئی ایسا کرنے سے گرچہ غلط تھا لیکن ایسا کرنے سے بھی دونوں کے ملنے کا راستہ ہے, تو اسی راستے پہ سب حنفی چل رہے ہیں. اچھا کفایت بھائی, یہ جو کہہ رہے ہیں زید بھائی ایک امیج میں نے بھیجی ہے صحیح فتویٰ بتا کر کے, دین کی صحیح رہنمائی کر کے. ایک لڑکی اگر ہماری اسٹریم کی وجہ سے حلالہ سے بچ جائے, ہم سمجھتے ہیں اسی اگر 15-20 اسٹریم ہم کو کرنی پڑے اور اس کی وجہ سے ایک لڑکی اگر حلالہ سے بچ جائے نا, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں, اپنی 15 اسٹریم ہماری کامیاب ہے اگر اس موضوع پہ ہم کو کرنی پڑے تو. اچھا ایک بات واضح کرنی ہے, بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حنفی لوگ بھی حلالہ کو غلط کہتے ہیں. سنیے, آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ حنفی لوگ بھی حلالہ کو غلط کہتے ہیں, حلالہ کو غلط کہتے ہیں, لیکن حکم دیتے, حلالہ کروانے کا مشورہ دیتے. سن لیجیے بات, سمجھ لیجیے, دونوں باتوں کا فرق سمجھیے. حنفی علماء جو ہے وہ 2 طرح کی بات کرتے ہیں. آج جیسا کہ آپ نے کہا کچھ کہتے ہیں حلالہ غلط ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں حلالہ غلط ہے, اور جو کہتے ہیں حلالہ صحیح ہے ان کا تو ہم کر رہے ہیں. اور آپ جو ان لوگوں کی طرفداری کر رہے ہو یا ان کا حوالہ دے رہے ہو کہ کچھ حنفی کہتے ہیں کہ حلالہ غلط ہے, وہ جب یہ کہتے ہیں نا حلالہ غلط ہے تو یہ نہیں کہتے حلالہ مت کرو, بولتے حلالہ کرو گرچہ غلط ہے لیکن اس سے یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی. میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں, فقہ حنفی کی سب سے جو بڑی کتاب ہے ہدایہ, ہدایہ میں کیا لکھا ہوا ہے, جلد 2 صفحہ 258 پہ, کہ وَإِذَا تَزَوَّزَهَا بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ فَالنِّكَاحُ مَكْرُوهُ, کہتے ہیں کہ اگر حلالہ کی شرط سے نکاح کرے گا نکاح مکروہ ہے, نہیں نکاح جو ہے ہو جائے گا. یعنی ایک شخص پلان کرتا ہے کہ میں حلالے کی وجہ سے شادی کرتا ہوں, یعنی اس کو حلال کروں گا بعد میں چھوڑ دوں گا, تو کہتے ہیں گرچہ یہ عمل حرام ہے لیکن یہ شادی ہو جائے گی. آگے کہتے ہیں لقوله صلی اللہ علیہ وسلم المحلہ والمحلل له, کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی لعنت ہو, اس کی وجہ سے مکروہ ہے. فَإِن طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا وَتِيهَا حَلَّتِ الْأَوَّلِ, لیکن یہ حرام ہو کچھ بھی ہو, اگر بندے نے حلالہ کی نیت سے شادی کیا, حلالہ کیا, بعد میں طلاق دیا, حلت للأول, تو اس پروسیس سے گزر کر, اس جس کو مکروہ کہہ رہے ہیں, ہم اس کو حرام کہہ رہے ہیں, کچھ حنفی علماء بھی حرام کہتے ہیں, اس حرام پروسیس سے گزرنے کے باوجود بھی, یعنی لاکھ تم اس کو لعنتی کہو, حرام کہو, حلالہ غلط کہو, کچھ بھی کہو, لیکن اگر اس پروسیس سے گزری عورت تو حلت للاول, وہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی. یہ وہ گھٹیا فتویٰ ہے جو بیہائنڈ دا سین رہتا ہے. یعنی جو ان کا حلالہ کا جو فتویٰ دیتے ہیں کچھ لوگ مولوی, حنفی مولوی, تو کیا کہتے ہیں نہیں حلالہ اس طرح کا حلالہ پری پلان, جیسے مفتی صاحب نے کہا پلان کر کے حلالہ کیا ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. لیکن پھر دوسرے دروازے سے آ کے گھوم کے پلٹ کے کیا کہتے ہیں, ہاں یہ حرام تو ہے لیکن کر لو, اس سے پہلے شوہر کے لیے تو حلال ہو جائے گی. تو حلالے کا جو پورا کاروبار چلتا ہے, پورا حلالہ جو سینٹر چلتا ہے, وہ اس دوسرے فتوے سے چل رہا ہے. پہلا فتویٰ کہ حرام ہے حلالہ, اور دوسرا فتویٰ کیا, حرام تو ہے لیکن بیوی مل واپس ہو جائے گی, رشتہ دوبارہ بن جائے گا. اس لیے سارا کاروبار اس دوسرا فتویٰ جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے اس سے جو ہے پیدا ہوتا ہے. اس لیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مولوی بھی جو ہے حلالہ کو سپورٹ نہیں کرتے, یہ دوسرے طریقے سے حلالہ کو سپورٹ کرتے, حرام بول کے بھی حلالہ کرواتے, سینٹر کھول کے رکھا ہوا بھائی حلالہ کا. ہاں تو ہم ان ویڈیوز کو اگر نہیں دیکھیں گے, اگر ان کا جواب نہیں دیکھیں گے تو عوام میں کنفیوژن کیسے دور ہوگا. تو وی ہیو ٹو کیچ دا بل بائی دا ہارنز, ہاں وہ تو ضروری ہے. انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. شیخ شعبان آپ شروع کریے. جی جی
अच्छा मुझे ये बात बताओ, ये अहले हदीस जो कहते हैं हलाला लानती अमल है और हलाला बेगैरती है, हर तरह के हलाले को कहते हैं, बुखारी में खुद बस हलाले का बस तज़किरा बस है, एक सहाबी बस बस इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अब मेरा इरादा आज ऐसा था कि मैं, थोड़ी मोड़ी हिंदी भी आती है, 8वीं तक मैंने हिंदी भी पढ़ी हुई है, मैंने सोचा कि ये गैर मुस्लिम हजरात इसको बहुत उछालते हैं, तो हिंदी जबान में कुछ गुफ्तगू करूंगा, इस तरह का मैं जहन बना रहा था। लेकिन फिर मैंने जो मुफ्ती साहब की वीडियो देखी, मेरे तसव्वुर में नहीं था कि भाई जो थोड़ा समझदार लोग हैं या जोड़ा चलते फिरते हैं, समाज को जानते हैं, वो भी ऐसी बात करेंगे। ये तो जानते थे कि इनकी फिक्र में है, खिला के तौर पे ऐसा किया जाता रहा है, लेकिन चलिए ऐसा था कि भी जमाना तरक्की कर गया है, बहुत सारे लोग लिख के जो देते थे वो लिख के नहीं देते हैं, या इशारे के न्याय में बोलते हैं, आवाजें तो अबे कहीं से पहले कि रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें क्या उधार के सांड के बारे में ना खबर दे दूं, जो अंडू होता है, जो सांड होता है, उसके बारे में, कि उसके बारे में ना खबर दे दूं। अल्लाह के रसूल ने, देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुफ्तगू फरमाते थे, वो उसमें कितनी नरमी होती थी, उसमें जो अल्फाज का इंतखाब होता था, वो अल्फाज कितने सहल होते थे, कितने बापर्दा होते थे। शरीयत में जो ताबीरात आई हैं, जमा ही की ताबीर आप देख लें, और अरबी जबान में खुद रसूलुल्लाह की जबान में रसूलुल्लाह ने जिन ताबीरात को मुंतखब फरमाया, तो उन ताबीरात में आप देखिए कितने इशारात हैं। हाँ, लम्स का जिक्र है, मस का जिक्र है, छूने का जिक्र है, जमा की ताबीर छूने से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ इस तरह से बहुत मुहज़्ज़ब, बहुत सलीक़ेमंद ताबीरात आई हैं, या नर्म ताबीरात आई हैं। तो नर्म ताबीर की जगह पे, नर्म लफ्ज की जगह पे एक सख्त लफ्ज अल्लाह के रसूल ने इस्तेमाल फरमाया है, सख्त लफ्ज, अत्तय्यिस अल मुस्तआर, किराए का सांड, किराए का सांड। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किराए के सांड के बारे में तुम्हें मैं ना बता दूं। लोगों ने कहा क्यों नहीं? अल्लाह के रसूल कहा कि वो हलाल करने वाला है, यानी नाजायज तरीके से जो किसी के लिए किसी की बीवी को हलाल करता, और अल्लाह ताला ने हलाल करने वाले और जिसके लिए किया जाए दोनों पर लानत भेजी है। इस रिवायत को भी इब्ने माजा की इमाम अलबानी ने हसन करार दिया है। तो ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। भाई आप जो कहते हो ना कि अहले हदीस हलाला को लानती अमल कहते हैं, तो अहले हदीस नहीं कहते खाली, ये रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, और रसूलुल्लाह की बात ही को अहले हदीस कहते हैं। पहले से थोड़ी पता होता है किसी के बारे में, तो इसमें नुकसान मर्द का हो रहा है, औरत का नहीं हो रहा, वो अजाब में आ गया है, तभी तो वो फतवे ले रहा होता है। अबे कहीं से अहले हदीसों का फतवा लेके हलाल कर दो इसको, वो फतवे लेता फिर रहा होता है। ये जो बाद में इन्होंने बात कही है, पहले उसको पेश नजर रखते हैं, हम पीछे वाली बात का भी जवाब देंगे। कहते हैं कि कितने ऐसे केसेस हैं कि औरत के दिल में था कि मैं इस मर्द से शादी करके तलाक ले लूंगी, लेकिन जब शादी की तो औरत ने कहा भाई मुझे एक अच्छा आदमी मिल गया, मुझे पुराने वाले के पास जाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे वाकयात में औरत ने उसी के साथ जिंदगी गुजारी। अलगर इसमें मर्द को तकलीफ होती है, तभी तो फतवे लेता है हदीसों से कि हलाल कर ले। तो मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि मुफ्ती साहब एक तरफ तो हलाला दो तरह का बताने की कोशिश कर रहे थे शुरू में, कि एक जायज और दूसरा नाजायज। उन्होंने कई तरह का हलाला जो बोला कि अहले हदीस हर तरह के हलाले को जो है हराम कहते हैं, तो इसका यही मतलब हुआ कि गोया इनके नजदीक कोई हलाला जायज भी है और कोई हलाला नाजायज भी है। यानी नाजायज वो है जो प्री प्लान हो, गोया ये कहना चाह रहे थे शुरू में ये कहना चाह रहे थे, लेकिन फिर बाद में खुद ही उसकी तरदीद है, क्योंकि साइकी में तो वही है ना, इनकी साइकी हलाला की साइकी है। तलाक, जब 3 तलाक एक मजलिस की जो है उससे जो चीज निकलती है वो क्या? हलाला। तो पूरी हनफियत जो है वो हलाला की साइकी में रहती है, पूरी हनफियत की साइकोलॉजी हलाला की है उमूमन। तो इसलिए उस नफ्सियात से बाहर निकल ही नहीं पाते, और जब गुफ्तगू करते हैं तो फिर वहीं लौट आते हैं। अब आप देखिए, गौर कीजिएगा कि बातों बातों में इनके हनफी कबीले में जो चीज मामूल बिहा है और जो चीज प्रैक्टिकल है, जो चीज अमली है, अमलन पाया जाता है, उसका इजहार भी ये कर गए हैं, जो अभी लास्ट में इन्होंने बात कही है।
भाई बताइए मुफ्ती साहब कि ये बहुत सारे वाकयात कहां से हो रहे हैं? अगर आप लोग फतवा नहीं दे रहे हो तो आप कहते हैं ना कि कितने ऐसे ऐसे केसेस हैं कि औरत के दिल में था कि उस मर्द से शादी करके तलाक ले लूंगी। ये कैसे पता चला? दिल में था, कैसे पता चला? आपने फतवा दिया तभी तो पता चला। अगर खाली दिल में था तो फिर दिल ही में था, उसका पता नहीं चलना था। लेकिन अगर दिल में था और आपको भी पता चला तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों के फतवे से उसने वो अमल किया है। इसका मतलब यह हुआ कि आप हलाला का फतवा दे रहे हो, चाहे लिख के दो चाहे जबान से दो। तो ये बहुत सारे वाकयात जो हो रहे हैं, हमारे यहां तो नहीं इस तरह के बहुत सारे वाकयात हो रहे हैं, आपके यहां अगर बहुत सारे वाकयात हो रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप लोग फतवा ऐसा दे रहे हो। मुझे एक अच्छा आदमी मिल गया, पुराने वाले के पास जाने की जरूरत नहीं। ये हलाला के फतवा के बिना अच्छा आदमी कैसे मिल गया भाई? पुराने वाले के पास जाने की जरूरत नहीं रही। इसका मतलब यह है कि मामला यही था कि पुराने वाले के पास आना है। आपके फतवे ने उसे यही समझाया था कि पुराने वाले के पास आना है, लेकिन चूंकि वो बहुत अच्छा ठहर गया, उसका दिल लग गया, उसका दिल जम गया, तो फिर वो वहां रहने को बात रागिब हो गई। इसका मतलब यह कि आपके फतवा ने उसको यही सिखाया था। आप कहते हैं आप ही के बकौल तकलीफ मर्द को होती है, आप ही के आपने अभी कहा कि भाई तकलीफ तो मर्द को होती है, तभी तो अहले हदीस से फतवा लेता है। भाई इसका साफ मतलब ये हुआ ना कि ये तकलीफ देने वाले आप लोग, ये तकलीफ देने वाले आप लोग। यानी जब हलाला का फतवा आप लिख के देते हो, चाहे गैर एलानिया दो, गैर मकतूब दो, जबान से कहो या इशारे से कहो, तो हलाला का जब फतवा आप देते हो तभी तो तकलीफ होती है। तो फिर जायज और नाजायज हलाला कहां से? जब आपने हलाला का फतवा दिया कि तुम अपनी बीवी के लिए एक शौहर ढूंढो, हाँ, बेगैरत तो तुम हो कि उसको हुक्म देते हो कि वो अपनी बीवी के लिए शौहर ढूंढे, तो उसको तकलीफ हुई, तो ये तकलीफ तो आपने दिया भाई, तभी तो अहले हदीस के पास आया। आपने हलाला का फतवा नहीं दिया होता, अहले हदीस के पास आने की क्या जरूरत है? तो मालूम ये हुआ भाई कि हराम हलाला और हलाल हलाला ये सिर्फ ढकोसला है। आप लोग असलन जिना करने और कराने, यानी जो मारूफ हलाला है, उसी का आप फतवा देते हो। ये बाकी चीजें आपकी झूठी हैं जो बोल रहे हो। अब एक और चीज यहां पे पेश नजर रहे कि अगर मुफ्ती साहब ने यहां कोई चालाकी की है कि मैंने तो भाई सिर्फ औरत के बारे में कहा है कि कितनी औरतें इरादा रखती हैं पहले शौहर के पास जाने का, ये बोलकर अगर आप कहें कि मेरी मुराद मर्द का इरादा नहीं है, औरत का इरादा मेरी मुराद है, यानी मर्द अगर ऐसा इरादा करके शादी करे तो ये मेरी मुराद नहीं, अगर आप कहें, आपके फॉलोअर्स कहें, बल्कि औरत अगर इरादा करे तो उसकी शादी की मैं बात कर रहा हूं। अगर ऐसी आप चालाकी करें, आपका कोई पैरोकार चालाकी करे, क्योंकि आप लोग हीला बहाना में बहुत माहिर हो, कमेंट में आकर के गालियां देते हो और हीले करते हो, तो ऐसा हीला आप कर सकते हैं, आपके फॉलोअर्स कर सकते हैं कि मुफ्ती साहब ने कहा है कि औरत के बारे में कि औरत इरादा रखती है शौहर के पास जाने का, उसके बारे में कहा। अगर मर्द इरादा करके शादी करे तो उसके बारे में ऐसा मुफ्ती साहब ने नहीं कहा, तो नाजायज है। तो देखिए ये तो अव्वलन हीला है, बहाना है आपका कि आपके यहां मर्द औरत दोनों की तरफ से ऐसा कराया जाता है। बल्कि अपना रकीब जो बेदीन शायरों के यहां रकीब कहा जाता है, वो अपनी औरत के लिए खुद ढूंढता है किराए का साठ, मर्द ही, या उसके घर वाले झूठ बोल करके कोई फायदा नहीं, झूठ बोल करके उसके घर वाले या ढूंढते हैं, तो झूठ बोल के कोई फायदा नहीं। भाई हमारे यहाँ भी रिश्ते नाते हैं, हनफी हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, सब हैं। ऐसे वाकयात का मैं खुद गवाह हूं, मैं खुद ऐसे वाकयात का इल्म रखता हूं। और वही होता है जो नाजायज है, जो हराम है, जिसको आप तकसीम कर रहे हो कि एक नाजायज है एक जायज है, वही नाजायज वाला ही होता है, वही नाजायज वाला ही आपके यहाँ होता है। तो आप लोग ये हराम चीजें लिख कर देते थे, अभी लिख करके नहीं देते हो, एहतियात करते हो। फर्क इतना हुआ है, तो झूठ मत बोलिए मुफ्ती साहब। और पहली बात तो ये इस बारे में कि असल में ये जो आप अगर तफरीक आपके फॉलोअर्स करें औरत और मर्द के इरादे की, तो ये एक हीला बहाना है। प्रैक्टिकल आपके यहाँ जो होता है वो एकदम खुल्लम खुल्ला है, सारी दुनिया जानती है। क्यों सजा दे रहे हैं? उसकी क्या गलती है? उसको किस बात की सजा दी जा रही है? तो ये बहुत ही बेहूदगी है कि आप ये कहें कि शौहर के इसमें सजा है। शौहर के लिए ठीक है, चलो मान लो सजा है, लेकिन उस सजा के लिए साथ साथ औरत क्यों सजा है? उसकी इज्जत तोड़ी जा रही है। और कह रहे हैं नया शौहर आ रहा, कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला नहीं है एक औरत के लिए। ये तुम कौन होते औरतों की तरफ से नुमाइंदगी करने वाले? हदीस दारुल इफ्ता में जाके देखो कैसे रोती हैं औरतें।
ہے وہ مرتد ہونے کے لیے تیار ہے اور کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ ان کے میں نے طلاق والی کتاب میں واقعہ نقل کیا انہی کے عالم کا کہ 2 عیسائی جوڑا انہوں نے شادی کی, شادی کے بعد بندوں نے جو ہے فتویٰ دے دیا حنفیوں نے کہ تم کو حلالہ کرنا پڑے گا. ان لوگوں نے جو ہے بعد میں ان کے عالم کے پاس ہے تو انہی کے عالم نے کہا جاؤ اہل حدیث سے فتویٰ لے لو. کہنے لگے بھائی تم اہل حدیث کے پاس کیوں بھیج دیے؟ کہا نہیں بھیجتے تو اسلام سے نکل جاتا. تو آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, جو نیا آدمی ہے نیا مسلمان ہوا وہ تو مرتد ہونے کے لیے تیار ہے ایسے گھٹیا فتوے سے کہ حلالہ کرنا پڑے گا. کہتے ہیں حلالہ کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں, بیوی مل جائے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے کتاب, اس میں ایک واقعہ میں نے کئی بار ذکر کیا کہ وہ بادشاہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو اس نے حنبلیوں کو, شافیوں کو, مالکیوں سب کو بلایا. سب نے کہا نہیں وہ ختم, تمہاری بیوی گئی, اب دوسرا راستہ حلالہ ہے. بہت پریشان ہوا, کہی تم لوگوں نے اس مسئلے میں اتفاق کیسے کیا, ہر جگہ اختلاف کرتے ہو. تو شیعہ آیا بولتا نہیں طلاق نہیں ہوئی. کیا ہوا, وہ بادشاہ پورا شیعہ ہو گیا. یہ کہتے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ حکومتیں بدل جاتی ہیں, تخت و تاج الٹ جاتے ہیں, اور آپ کہتے ہو کہ عورت کے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ بہت بڑی جو ہے ظلم و زیادتی ہے کہ شوہر کو تکلیف دینے کے لیے آپ ساتھ میں بیوی کو بھی تکلیف دیں. یہ درست نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. بھائی کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اگر شوہر نے غلطی کی تو اس کی بیوی کو کیوں سزا دے رہے ہو؟ جی ایک منٹ, مسئلہ مفتی طارق مسعود کا, ایک منٹ بھائی, مسئلہ مفتی طارق مسعود کا نہیں ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو چلائی گئی اور انہوں نے یہ بات کہی ہے. مسئلہ فقہ حنفی کا ہے, فقہ حنفی کے سارے علماء کا ہے. اور جہاں تک یہ مسئلہ ہے نا کہ ہم لوگ کہتے ہیں حرام ہے, میں ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں اور اس سے آپ سمجھیے کہ کیسے حرام کہتے ہیں. ہمارے یہاں قریب میں ایک جگہ ایک طلاق ہوئی, میں چھوٹا تھا, طلاق ہو گئی. اب یہ تھا کہ جو ہے اس کو عورت کو واپس لانا ہے. عورت کو واپس لانے کے لیے کہیں سے اہل حدیث سے فتویٰ لے کر کے ان لوگوں نے پھر سے نکاح وکاح کر لیا. تو باقاعدہ گھر میں ایک کمپین چلی کہ یہ گھر میں زنا ہو رہا ہے. یہ لفظ مجھے یاد ہے, وہ سمجھ میں نہیں آتا زنا ہونا کیا, الفاظ یاد رہ گئے, آپ سمجھ میں آتا ہو کیا بات ہو رہی تھی. اور گھر والوں نے کہا کہ گھر میں زنا ہو رہا ہے, اتنا حرام کام ہو رہا ہے, اتنا ناجائز کام ہو رہا ہے, اور بغیر حلالہ کے لوگ واپس آ گئے ہیں. مفتی صاحب سے جو ہے گفتگو ہوئی. میرے والد صاحب اس وقت تھوڑا اس زمانے کے لحاظ سے وہ پڑھے لکھے تھے, مطالعہ وغیرہ کرتے رہتے تھے. تو انہوں نے جا کر کے گفتگو کیا مفتی صاحب سے. تو مفتی صاحب نے ایسے کہا کہ یہ تو مولانا جائز نہیں ہے. مفتی صاحب نے جواب کیا دیا تھا, مفتی صاحب نے کہا جائز تو واقعی نہیں ہے, یہی ہے حقیقت. آپ جس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء حرام کہتے ہیں نا, اس حرام کہنے کی بھی حقیقت وہی ہے جو کفایت بھائی نے بتائی اور جو میں بھی بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا دیکھیے جائز تو واقعی نہیں ہے, درست تو واقعی نہیں ہے, لیکن اگر ایک عورت پریشان رہے گی اور وہ زنا میں مبتلا ہوگی, اس سے بہتر ہے کہ ایک گناہ کا کام ہو جائے اور اس گناہ کے کام کے عوض میں جو ہے پھر وہ بچ جائے گی. یعنی زنا کے لیے زنا علاج, یعنی یہ ہے آپ کا حرام کہنا. اس طریقے سے آپ حرام کہتے ہو, یعنی حرام بھی کہتے ہو لیکن عمل بھی کرتے ہو اور اس کو کار ثواب بھی سمجھتے ہیں. باقاعدہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی, اس کو ایک کام کہا گیا, اس کو ثواب کا کام کہا گیا. وہ ثواب کا کام کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ اس سے ایک عورت واپس آ جائے گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں حرام بھی کہا جاتا ہے اور حرام کہنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی ہوتا ہے اور اسے ثواب کا کام بھی کہا جاتا ہے. یہ آپ کے حرام کہنے کی حقیقت ہے. اور جو فتویٰ بتا رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ لکھ کے آ رہا ہے, فتویٰ تو پہلے حلالہ ہی کا لکھ کے آتا تھا, لیکن جب سوشل میڈیا کا زمانہ آیا, جب اخبارات میں بہت مرتبہ یہ چیز اچھالی گئی اور اہل حدیثوں نے جب اس مسئلے کو اچھالا تو پھر کیا کیا کہ لکھ کر کے دینا بند کر دیا. لیکن زبان سے اشارے کے نائے میں پریکٹیکل میں یہ چیز جاری و ساری ہے, یعنی ابھی بھی اس مسئلے سے یہ لوگ ہٹے نہیں ہیں. تو یہ بہت بڑی خدمت ہے. اور آپ نے یہ بات کہی نا کہ فقہ حنفی سے بغض میں, فقہ حنفی کے بغض تو نہیں, لیکن فقہ حنفی کے اس مسئلے سے بغض ہے, اور یہ بغض للہ فی اللہ ہے, اور اس پہ ہمیں ثواب ملے گا. اس بغض پہ, اس بغض پہ, اس مسئلے میں جو ناحق پر ہیں اور دین کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں, اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں, اس بغض پر, اس نفرت پر, اس مسئلے میں ہم کو اجر ملے گا اور ہم کو ثواب ملے گا. اس بات کا ہمیں یقین ہے. تو حرام کہنے والی جو بات آپ نے کہی نا وہ یوں ہی سی ہے, پریکٹیکل میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے, چاہے جتنا دارالعلوم دیوبند کا اور کسی کا بھی آپ فتویٰ دیکھ لیجئے, اس کی حقیقت وہی ہے جو ہم لوگوں نے بتایا. جزاک اللہ خیر.
हकीकत में जो गैर मुस्लिम एतराज करते हैं उसकी बुनियाद हनफी फिक़ह में और हनफियों के यहाँ, दोनों के यहाँ मौजूद है। ये समझ में आया कि नहीं, ये बताइए आप। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, मुझे यहाँ ये वाला पार्ट पे गलती लगा कि आपने जैसे बताया कि प्री प्लान्ड हलाला के बाद वो ठीक है गलत कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद हो जाता है निकाह, तो ये पार्ट पे मुझे गलती लगा। हाँ ठीक है, आपको लगा था ये गलत है? एक और चीज जो कोई हो भी कहती है कि प्री प्लान ना हो, लेकिन एक बंदा अपने दिल में नियत रखे, फलाना नहीं, ऐसे दिल में जाके नियत रखे और ये सोचे कि मैं शादी करके छोड़ दूंगा ताकि ये दोनों के पास जो बिछड़े हुए आपस में मिल जाए, ये कारे सवाब है। अगर कोई दिल में हलाला की नियत रखे, जबान से फलाना ना करे, लेकिन दिल में हलाला रखे और जाके वो उसको अंजाम दे दे और फिर बाद में तलाक देके निकल जाए, एग्जिट हो जाए कि ताकि ये दोनों मिल जाए, फिक़ह हनफी कहती है ये सवाब का काम है। आप क्या कहते हो? सॉरी, एक बार मिस हो गया था थोड़ा सा नेटवर्क में, सॉरी। अरे भाई, आप शादीशुदा हैं? नहीं सेठ। फर्ज करो आपकी शादी होगी, आपकी बीवी, आप हनफी हो, आप दोनों की तलाक होगी। अब एक तीसरा बंदा वो ये सोचे कि आपने जिस बीवी को 3 तलाक दिया है उसे शादी कर ले, आप लोगों को नहीं बताता, आप दोनों से कोई डिस्कस नहीं करता, शादी कर देता ताकि आप दोनों वापस मिल सको। हाँ, तो ये सवाब का काम है। ये तो प्री प्लान्ड है ना, ये तो प्री प्लान्ड हो गया ना, ये प्री प्लान्ड हो गया, ये प्री प्लान्ड हो गया और ये जिना हो गया। इसको फिक़ह हनफी सवाब का काम बोलती है, इसको प्री प्लान नहीं मानती है। फिक़ह हनफी इसको प्री प्लान नहीं मानती है। आप जो ये समझ के, आपके दिमाग में क्या है कि प्री प्लान को फिक़ह हनफी गलत मानती है, लेकिन इसको आपने प्री प्लान कह दिया और इसको फिक़ह हनफी सही मानती है। आप प्री प्लान मान रहे हो, फिक़ह हनफी प्री प्लान नहीं मान रही इसको। उन्होंने इसको कारे सवाब कहा है, ये सवाब का काम है। अगर कोई दिल में नियत रखता है तो ये सवाब का काम है, इसको प्री प्लान नहीं मानते। आप जाओ वेरीफाई करके आओ, टाइम है आपके पास, आप जाओ फिक़ह हनफी से पूछ के आओ, उनके उलमा से पूछ के आओ कि 2 लोगों का तलाक हुआ, आपका और आपकी बीवी का तलाक हो गया, 3 तलाक आप लोग हनफी हो, और कहते हो कि अब कोई तीसरा बंदा हमारी बीवी के साथ, जो पहले बीवी थी उसके साथ शादी करके और छोड़ना चाहते, दिल में बताना नहीं चाहते, वो दिल में रखे हुए ताकि मैं शादी करके छोड़ दूंगा ताकि ये दोनों मिल जाएं। तो ये चीज हलाल है कि नहीं है, ये दुरुस्त है कि नहीं है, ये जाके पूछो अपने फिक़ही हनफी उलमा से, वो लोग इसको दुरुस्त नहीं बल्कि सवाब का काम बताते हैं। ठीक है, इसलिए आप देखना पड़ेगा। मैं तो मतलब शेख के कहने का ये है कि जिस प्री प्लान से आप धोखे में मुब्तला होते हैं, उस प्री प्लान की तशरीह हनफियों और हनफी उलमा के यहाँ कुछ और है और आप उस प्री प्लान के लफ्ज़ से कुछ और समझते हैं। यदि प्री प्लान क्या है और क्या नहीं है वो उनके यहाँ तशरीह बिल्कुल अलग है। जिन चीजों को आप प्री प्लान समझते हो ना, फिक़ह हनफी में या उलमा अहनाफ के यहाँ उनमें बहुत सारी चीजें प्री प्लान मानी ही नहीं जाती हैं। तो इसलिए मेरे भाई, अब आपको मुतमईन हो जाना चाहिए कि गैर मुस्लिम जो एतराज करते हैं उसकी जमीनी हकीकत हमारे हनफी भाइयों के यहाँ मौजूद है। जी शेख, वो मैं देखिए, ये जो किताब है, ये किताब है कशफुल अशरात, जो दुर्रे मुख्तार की जो है ना, दुर्रे मुख्तार की शरह है और दुर्रे मुख्तार का उर्दू तर्जमा है। मुफ्ती ज़फ़ीरुद्दीन मिसबाही कौन है? ये दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती हैं। उन्होंने दुर्रे मुख्तार, जो बहुत मशहूर किताब है, उस बहुत मशहूर किताब का तर्जमा किया है, जिल्द है सुवम। इबारत देखें क्या है, हलाला की शर्त के साथ निकाह। लिखते हैं, हलाला की शर्त पर शौहरे सानी का मुतल्लका सलासा से निकाह करना मकरूह तहरीमी है। इसलिए कि हदीस नबी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तहलील करने वाले और जिसके लिए तहलील हुई है, इन दोनों पर लानत करे। आगे क्या लिखते हैं, मशरूत तहलील का तरीका यह है कि मसलन दूसरा होने वाला शौहर औरत से कहे कि मैं तुझसे इस शर्त पर निकाह कर रहा हूं कि तुझको तलाक दे दूंगा। यानी ये कहते हैं, जो मकरूह तहरीमी जिसको कहते हैं ना, ये जिस हलाले को, वो ऐसा नहीं कि जो है वो किसी भी निकाह को कहते हैं, बस जब ईजाबो कबूल हो रहा है ना, ईजाबो कबूल के वक्त अगर ये शर्त लगा करके निकाह कर रहा है कि वो कह रहा है मुझे तलाक दे दूंगा तुझको, मैं इस शर्त पर निकाह कर रहा हूं, तब ये सूरत में मकरूह तहरीमी है। आगे क्या लिखते हैं, गो इस निकाह से भी औरत पहले शौहर के लिए हलाल हो जाएगी। जिस निकाह को ये कह रहे हैं कि ये मकरूह तहरीमी है, यानी हम जिसको हराम कहते हैं, हनाफ उसको मकरूह तहरीमी कहते हैं, तो ये कह रहे हैं कि गरचे हराम है, लेकिन क्या होगा, इस निकाह से भी औरत पहले शौहर के लिए हलाल हो जाएगी, क्योंकि इस शर्त के साथ भी निकाह दुरुस्त हो जाता है। आप समझ रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि हराम है
دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں, حرام تو ہے پر نکاح درست ہو جاتا ہے, یعنی اس کو شرعی نکاح مانا جائے گا اور شرط باطل قرار پائے گی. اچھا دیکھیے, لہذا کوئی اس کو طلاق پر مجبور نہیں کر سکتا, چنانچہ اس کے محقق کمال نے تحقیق کی ہے. البتہ بازاری کی کا گمان یہ ہے, البتہ بازاری کے گمان کے یہ خلاف ہے, یعنی بازاریہ نے کہا ہے کہ ایسا مشروط نکاح بھی درست ہے اور شرط بھی جائز ہے. یعنی احناف میں آپس میں بھی اس پر اختلاف ہے, گرچہ کہ مفتہ بھی قول ان کے ہاں پر یہی ہے کہ حرام ہے لیکن نکاح ہو جاتا ہے, لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ حرام بھی نہیں ہے. اچھا آگے دیکھیں آپ, یہ کتنی پلاننگ ہوتی ہے اس میں, اور کیسے تدبیر کی جاتی ہے, اور کیسے تدبیروں سے حرام کو حلال کیا جاتا ہے. اس بات کا امکان رہتا ہے نا, جب یہ کہہ رہے ہیں کہ شرط باطل ہو جاتی ہے, تو اس بات کا امکان رہتا ہے کہ ایک آدمی نے یہ کہہ کر کے نکاح کر لیا کہ بھائی میں ایک رات گزارنے کے بعد طلاق دے دوں گا, اب پتہ چلا کہ وہ نہیں دے رہا ہے طلاق, تو شرط تو باطل ہے. تو اگر شرط باطل ہے اور پھر وہ آدمی کہے میں طلاق نہیں دوں گا, تو جبرن تو اس سے طلاق نہیں دلوائی جا سکتی ہے. اب ان کے یہاں پرابلم یہ ہو گیا, میری آواز مجھے ڈبل, ان کو میوٹ کریں تھوڑی دیر کے لیے. اب ان کے یہاں یہ پرابلم ہو گیا, بھائی یہ حلالے ہو رہے ہیں تبھی تو یہ سارے پرابلم ہو رہے ہیں, تبھی تو یہ مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں. یہ مسائل اہل حدیثوں میں ڈسکس نہیں ہوتے کیونکہ اہل حدیثوں کے ایسے مسائل نہیں آتے. اب ان کے یہاں کیونکہ حلالہ ہو رہا ہے, اور حلالے میں ایک پرابلم یہ بھی آ جا رہا ہے کہ بھائی حلالے میں کبھی ایسا بھی ہو رہا ہے کہ آدمی نے حلالہ بول کر کے نکاح کیا, اب تو چھوڑ ہی نہیں رہے, لے کے بیٹھ گئے. اب حنفی مسلک کے حساب سے اس کو مجبور تو آپ نہیں کر سکتے. تو اب حلالہ کی تدبیر, یعنی حلالہ کیسے کیا جائے سکھایا جا رہا ہے, کیسے حلالہ کرنا ہے. مفتی طارق مسعود کہتے ہیں غیرت والا مرد, جس کو غیرت ہوگی وہ حلالہ کی تدبیر سکھائے گا کہ حلالہ کرنے کا یہ طریقہ ہونا چاہیے. کہاں گئی حنفیوں کی غیرت؟ یہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی ہیں اور یہ سکھا رہے ہیں حلالہ کرنے کا طریقہ. کہاں گئی غیرت حنفیوں کی؟ کیا طریقہ سکھا رہے ہیں؟ حلالہ کے واسطے لطیف ہیلا یہ ہے کہ شوہر اس طرح کہے کہ اگر میں تجھ سے نکاح کر کے جمع کروں یا 3 راتوں سے زیادہ روکوں تو تجھ کو طلاق بائن ہے. اچھا مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی 3 رات والا آپشن اس کو کیوں دیا ہوا ہے. ہاں 3 رات تک کہ وہ کھیلے کھائے گھومے خوب مزے لے لطف اٹھائے. تو کہہ رہے کہ کیا کہہ رہے کہ بھائی جب نکاح ہونا تو نکاح کے وقت شوہر سے یہ کہلوا لیا جائے کہ اگر میں تجھ سے نکاح کر کے جمع کروں یا 3 راتوں سے زیادہ روکوں تو تجھ کو طلاق بائن ہے. تو اگر ایسا کہہ دے گا, اس صورت میں اگر دوسرا شوہر عورت کو جمع کے بعد 3 رات سے زیادہ روکے گا تو عورت کو خود بخود طلاق ہو جائے گی. طریقہ بتا رہے ہیں کہ بھائی تم کو اس بات کا ڈر ہے حلالہ کرتے ہوئے کہ کہیں دے دیا کسی کی نکاح میں حلالہ کرانے کے لیے, وہ لے کے بیٹھ گیا, چھوڑ ہی نہیں رہے, تو تم جبر تو کر نہیں سکتے. تو اس سے اگلوا لو کہ جمع کرنے کے بعد اگر 3 رات سے زیادہ تم کو روک لیا تو خود بخود طلاق ہو جائے گی. تو 3 رات ہونے سے پہلے یا تو وہ خود طلاق دے دے, اور اگر 3 رات مکمل ہونے سے پہلے اس نے طلاق نہیں دی اور اس نے اس کا مائنڈ چینج ہو گیا اور اس نے سوچ لیا کہ نہیں بھائی مجھے رکھنا ہے, مزہ آ گیا اس کو, اب وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہے, تو اس کی تدبیر نہیں چلے گی, خود بخود طلاق ہو جائے گی. یہ اس طرح کے مسئلے بتانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیونکہ حلالے ہو رہے ہیں. اور یہ پرابلم بھی آ رہی ہے کہ حلالہ کرنے کے لیے آیا تھا, پسند کر کے بیٹھ گیا, چھوڑ نہیں رہے. ایسے بھی مسئلے آئے, میں تو 3-4 مسئلے ایسے جانتا ہوں جہاں حلالے کے لیے کسی کو بلایا گیا, حلالہ ہوا, لڑکا اور لڑکی نے آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر لیا, اب نہ لڑکی چھوڑنا چاہ رہی ہے نہ لڑکا چھوڑنا چاہ رہا ہے, اور وہ بندر کی طرح بیٹھا ہوا بےچارا للچا رہا ہے پہلا والا شوہر کہ اب لڑکی بھی بول رہی ہے مجھے نہیں جانا اس نکاح سے باہر, میں اس کے نکاح میں رہوں گی, اور لڑکا بھی بول رہا ہے میں نہیں چھوڑوں گا. تو یہ لطیف سے ہیلے جو بتائے جا رہے ہیں, اس کو لطیف, یہ اس بے غیرتی کو یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں لطیف ہیلا یہ ہے, ان کو یہ لطیف ہیلا لگ رہا ہے. یہ بے غیرتی, یہ بحیائی, یہ بدکاری ان کو لطیف ہیلا لگ رہا ہے. یہ تو یہ لوگ, یہ ایسی فقاہت اگر بنی اسرائیل کے زمانے میں ہوتی تب تو بنی اسرائیل. ہاں تو شیخ یہ جو حلالہ ہے اس کا مطلب آپ لوگ تو کافی زمینی سطح پہ لگ رہا ہے, مطلب آپ لوگ کو خبر ملتا ہے, بٹ میں آن لائن پڑھ رہا تھا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ از سیئنگ دیٹ اٹس ویری ریئر کیس, لائک ریئرسٹ آف ریئر, لائک بہت کم ہوتا ہے. یہ بہت کم ہوتا ہے یا پھر ہوتا ہے کافی؟ یہ جھوٹ بولا, اگر مسلم پرسنل بورڈ نے بات کہی ہے سراسر جھوٹ بولا ہے, بہت بڑے جھوٹے نالائق جس نے بھی بات لکھی ہے. یہ ہر جگہ حلالہ ہو رہا بھائی, اور بہت کثر سے ہو رہا ہے. آپ بتائیے, جس کو لوگ کار ثواب بتائیں اور جس کو لوگ پروموٹ کریں وہ جو ہے, اور پھر یہ کہ جو حلالہ حرام کہہ کے بھی اس کو بھی استعمال کریں,
ایک تو حلالہ کو ہیلے بہانے سے کئی چیزوں کو کار ثواب بتاتے ہیں. حلالہ کی کچھ شکل ہے, کچھ شکل حلالہ جس کو یہ حرام بولتے ہیں لیکن پریکٹس کرواتے ہیں اس کی, گرچہ حرام پھر بھی کر کے آؤ. یہی کرلا میں ایک جوڑا آیا تھا ہماری آفس میں, یہاں روم بک کر چکا تھا بھائی, اس عورت کے لیے روم بک ہو چکا تھا. جب ہم نے اس کو بتایا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس نے خود بتایا کہ یہاں ہمارا روم طے ہو چکا تھا, حلالے کی روم بک ہو چکا تھا. یہ کرلا میں ہمارے اس علاقے میں کتنے حلالے ہو رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ریئر کیس ہے. بھائی اگر یہ ریئر کیس ہوتا تو سینٹر قائم کرنے کی ضرورت پڑ جاتی. ریئر کیس ہوتا تو باقاعدہ. میں ایک بات سنیں. جی جی جی, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو یہ بات یہ جو دلیل دے رہے ہیں نا کہ ریئر کیس ہے, تو بھائی کیا طلاق بھی ریئر ہے؟ یعنی اس کو ریئر طے کرنے کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ طلاق ریئر ہے کہ نہیں ہے. اگر طلاق ریئر نہیں ہے تو پھر حلالہ ریئر نہیں ہوگا. تو حلالہ ریئر کہنے کے لیے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کے یہاں طلاق ریئر ہے. کیونکہ اگر طلاق ریئر نہیں ہے, اگر آپ کے ہاں ایک شہر میں 10 واقعہ بھی طلاق کا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اگر فتویٰ اہل حدیث کے پاس نہیں گیا لینے تو 10 حلالہ ہوا. اگر ایک اہل حدیث کے پاس چلا گیا 9 بجے تو 9 حلالہ ہوا. تو آپ کہہ رہے ہیں حلالہ ریئر ہوتا ہے, اس کا مطلب طلاق بھی ریئر ہوتا ہے. طلاق ریئر نہیں ہوتا تو حلالہ بھی ریئر نہیں ہوتا ہے. تو یہ دھوکہ ہے. ہاں بھائی صاحب, بہت اچھا پیمانہ بتایا شیخ صاحبان نے کہ کسی بھی حنفی جوڑے میں اگر 3 طلاق ہوئی, پتہ کرو یہ اہل حدیث کے پاس گیا کہ نہیں. اگر نہیں گیا تو پکا حلالہ کیا. اگر وہ دونوں ساتھ میں رہ رہے ہیں تو پکا حلالہ کیا ہے. اس سے آپ خود پتہ لگا سکتے ہیں کہ ریئر کیسے کی. ورنہ آپ سوچیے کہ 3 طلاق کے بعد کیسے ساتھ میں رہ رہا. اگر فقہ حنفی کا یہ فتویٰ ہے کہ 3 طلاق کے بعد قصہ ختم ہے, پھر بھی اگر وہ جوڑا ساتھ میں رہ رہا ہے تو دو میں سے کوئی ایک ہی بات ہو سکتی ہے, یا تو اہل حدیث سے فتویٰ لیا ہے یا پھر حلالہ ہوا ہے. اچھا, اور اگر حلالہ ریئر ہوتا تو حلالہ سینٹر تھوڑی کھلے ہوتے تھے. انڈیا میں, پاکستان میں باقاعدہ سینٹر ہے حلالے کے. اس کو آپ جائز بولتے. آپ مثال ایسی پیش کریں جس میں اتفاق ہے, پلان نہیں ہے. اور جب آپ جائز حلالہ بولو گے تو وہاں پلان ہونا ضروری ہے, وہاں اقدام ہونا ضروری ہے, وہاں پروسیس ہونا ضروری ہے. حلال نہیں ہو تو ان صحابیہ نے جو یہ کہا تھا کہ میں طلاق لے کے کہاں جانا چاہتی ہوں پہلے شوہر کے پاس, تو نبی نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ تو حلال ہے, یہ تو غیرت کے خلاف ہے, یہ تو بالکل غلط کر رہی ہے. یہ پہلے نہیں کہا تھا نا, یہ شادی ہو گئی, شادی ہونے کے بعد یہ صورت پیدا ہو رہی ہے. تو شادی ہونے کے بعد جب یہ صورت پیدا ہو رہی ہے تو شادی سے پہلے ایسا کوئی پلان نہیں تھا, ایسا کوئی پروسیس, یعنی اس کے لیے کوئی پروسیس فالو نہیں کیا, اس لیے اس کو جائز حلالہ نہیں بول سکتے. یہ تو اتفاق ایسا ہوا تو وہ عورت جو ہے اس پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی, لیکن اس عمل کا نام حلالہ نہیں ہے. اس کو جائز حلالہ نہیں بولیں گے. جائز حلالہ بولنے کا مطلب یہ کہ اس پورے پروسیس کو شروع سے اول تک آپ فالو کر سکتے ہو. اس کو فالو کرنے کا کوئی اقدام کرنے کا آپ کے پاس کوئی جائز راستہ, آپ کے پاس جائز راستہ نہیں ہے, اس لیے آپ اس کو حلال نہیں بول سکتے. بھائی عورت کو اگر معقول وجہ سے مرد طلاق دے دیتا ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں. عورت کا نقصان ہی نہیں ہے, اس میں فائدہ ہے بلکہ تو اس کو پرانا میاں یاد آ رہا ہے بھائی چھوڑ دو. اگر چھوڑ دے تو فقہا قرآن و سنت کو زیادہ سمجھتے ہیں. کہتے ہیں پرانا میاں یاد آ رہا ہے, وہ اس کو چھوڑنا چاہتی ہے, لیکن آپ کیا کروانا چاہتے ہو حوالہ دے کے؟ آپ یہ کروانا چاہتے ہو شروع ہی سے پرانا میاں کب یاد آ رہا ہے, یا حدیث جو آپ بتا رہے ہو یا بتانا چاہتے ہو آپ کہ شادی ہو گئی اتفاق سے, اب بعد میں اس کو یاد آ رہا ہے, چھوڑ کے جا سکتے ہیں. لیکن یہ واقعہ بتا کے آپ کس چیز کو جائز کرو؟ حلالہ کو جائز کرنا مطلب شروع سے وہ پلان کر کے یہ کام کر سکتی, یعنی شروع سے ایسا ہو سکتا ہے تبھی وہ حلالہ بنے گا, ورنہ جائز حلالہ کیسے بنے گا؟ اس کو حلالہ کیسے بول سکتے ہیں؟ اس کے لیے پروسیس, یعنی پلان کہاں بننا ہے, یعنی شادی ہو گئی, اب وہ جانا چاہتی ہے پہلے شوہر کے پاس, تو یہ پلان کب ہو رہا ہے؟ شادی ہونے کے بعد, یعنی شادی ہونے کے بعد وہ جانا چاہتی ہے. تو شادی ہونے سے پہلے اس کا نام حلالہ نہیں ہے. اس کا نام حلالہ کی اس کیفیت کو تک پہنچنے کے لیے شروع میں کوئی جائز راستہ ہے؟ کوئی جائز راستہ نہیں ہے. یعنی یہی پلان لے کے, یہی نیت لے کے, یہی ارادہ لے کے 3 طلاق کے معن بعد اسی ارادے اور اسی گول کو لے کے کوئی راستہ ہے جو آپ کو یہاں تک پہنچا دے؟ کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں. پھر اسے جائز کیسے بولتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں ایسی صورت میں چھوڑنا نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے, کیونکہ اس طلاق میں عورت کو کیا پہنچ. یہ دیکھو آدھا چوری کیا بندے نے. یہ کہہ رہا ہے کہ شادی کے بعد اگر وہ بندہ چاہے کہ چھوڑ دیں تاکہ یہ دونوں مل جائیں تو یہ کار ثواب ہے. پوری بات کیا ہے فقہ میں؟ فقہ کی پوری آدھی بات بتایا بندے نے. پوری بات میں بتاتا ہوں آپ کو. فقہ کی کون سی فقہ کی کتاب ہے؟ ہدایہ, جس کے بارے میں لوگوں نے کہا الہدایہ کل قرآن, ہدایہ قرآن کی طرح ہے, ہدایہ قرآن کی طرح سے. اسی طرح سے ایک اور کتاب جو میں نے
فتح القدیر بتائی تھی, ابھی حوالہ بھی میں نے دیا تھا. اس میں کیا ہے فتح القدیر میں, ابن الحمام کی جو کتاب ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 181, اس میں لکھا ہے کہ اما لو نویاہ ولم یقولا فلا عبرت بہ. یہ شروع ہی میں کہہ رہے ہیں یہ بات. مفتی صاحب آدھے راستے سے جائز حلالہ کیسے بتا رہے ہیں, آدھے راستے بتا رہے ہیں کوئی جائز شکل ہے حلالے کی. ارے شروع کا راستہ کیسے طے ہوگا, اور شروع کا راستہ طے ہونے کا راستہ نہیں تو جائز کیسے ہو جائے گا. یہ ان کی فقہ میں یہ مسئلہ اس طرح نہیں جس طرح یہ بتا رہے ہیں. کیسے, وہ ایسے کہ شروع ہی سے, یعنی ایک بندے نے 3 طلاق پانے والی عورت سے شادی کی, شروع میں ڈے 1 سے پلان کیا تھا, صرف اس بندے کا نہیں دونوں کا پلان یہ تھا کہ ہم جو شادی کر رہے ہیں بعد میں الگ ہو جائیں گے. لیکن یہ پلان دونوں کے دل میں تھا. وہ عورت وہ بھی اپنے دل میں رکھی تھی کہ کوئی بندے سے شادی کروں گی اور شادی کے بعد پہلے کے پاس جاؤں گی. دوسرا بندہ جو اس کو ملا وہ بھی دیکھا کہ ارے یہ تو پریشان ہے, پہلے کے بعد جانا چاہیے, لاؤ میں شادی کر کے بعد میں طلاق دے دوں گا, چلی جائے گی. اس کو کیا بولتے ہیں یہ لوگ اپنی کتابوں میں, کہتے ہیں کہ یکون الرجل مأجورا لقصدہ الاصلاح. اس صورت میں یہ جو حلالی شوہر ہے, یہ جو کرائے کا سانڈ ہے, یہ بندہ اجر ملے گا, اس کو ثواب ملے گا, کیونکہ وہ اصلاح کر رہا ہے, یعنی میاں بیوی کو ملا رہا ہے, اس لیے اس کو ثواب ملے گا. ان کی کھوپڑی نہیں ناچتی ایسی باتوں پر. بھائی جب اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا, یعنی 3 طلاق کے بعد اللہ نے وہ راستہ بند کر دیا, اللہ کے بند کیے ہوئے راستے کو یہ کھولے گا, یہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اصلاح کا مطلب کیا کہ ایک چیز جو دشوار تھی وہ دشواری اللہ نے پیدا کی اور یہ بندہ آئے گا اس کی اصلاح کرنے کے لیے. تو یہ اصلاح نہیں, یعنی اللہ, آپ سوچئے جب اللہ نے ایک جگہ پابندی لگا دی تو اس پابندی کو اللہ ہی ہٹا سکتا ہے, بندہ کیسے ہٹا سکتا ہے؟ یہ مفتی کون ہوتا ہے پابندی ہٹانے والا؟ اللہ نے پابندی لگائی ہے. کیا پابندی لگائی؟ 3 طلاق کے بعد حرام. اب اللہ پابندی کیسے اٹھاتا ہے؟ اتفاق کیسے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے؟ اتفاق کیسے پیدا کرے گا؟ اس کا شوہر مر جائے گا یا کسی جھگڑے کے اس سے طلاق ہو جائے گی یا کچھ ایسا ہو جائے گا, تو ایسا اتفاق پیدا ہوا, تو وہ اللہ کا بنایا ہوا راستہ ہے, اللہ نے اس کو بیان کیا تھا, اب اللہ نے ایک وجہ سے اس کو جائز کیا. لیکن یہ کہنا چاہتا ہے مفتی کہ اللہ نے تو حرام کیا تھا, یہ بندہ کھڑا ہو گیا اصلاح کر دیا, یعنی اللہ نے فساد کیا تھا, بندہ اصلاح کر رہا ہے, معاذ اللہ, یہ کہنا چاہتا ہے. اور اس پر اس کو ثواب ملے گا. کیوں ثواب ملے گا؟ اللہ کے حکم کو ٹیک اوور کیا اس نے. اللہ نے پابندی لگائی تھی, یہ بندہ کھڑا ہو کے پابندی ہٹا دیا. اللہ نے بین کیا تھا, بین یہ ہٹایا. تو اتنا بڑا مقام دینے کہ اللہ نے جس کو بین کیا یہ ہٹا رہا, نہیں, اللہ نے بین کیا تو اللہ ہی کوئی راستہ بتائے گا. یہ شخص کون ہوتا ہے بیچ میں آنے والا؟ تو اللہ اگر کوئی اتفاق پیدا کر دے تو ہو سکتا راستہ, اللہ نے بین کیا, اللہ کوئی راستہ پیدا کر سکتا ہے. تیرا بیچ میں کیا کام ہے؟ بین کیا اللہ تعالیٰ نے, اگر وہ ہٹا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہٹا سکتا ہے. اس کے ہاتھ میں, تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے نہیں وہ تمہارے لیے حلال کیسے ہو جائے گا بھائی؟ اس میں حلال شریعہ کہاں سے آ گیا؟ جی آگے بڑھتے ہیں. پہنچایا جا رہا ہے, فائدہ پہنچایا جا رہا ہے, اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل. وہ جو ان کی کتاب سے میں نے بتایا کہ یہ ثواب ملے گا. اور ایسے ہی جو اردو والا حوالہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں کہ مولوی نیاز محمد حنفی نے لکھا کہ حلالہ کی شرط دل میں اگر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اصلاح ذات البین کی نیت ہو تو ثواب ملے گا. یہ مولوی بھی کہتا ہے حنفی کہ ثواب ملے گا. آگے بڑھتے ہیں. اچھا شیخ, یہ اصلاح والی جو بات یہ لوگ کرتے ہیں نا, یہ جو اصلاح والی بات یہ لوگ کرتے ہیں, قرآن مجید میں اصل میں جو اصلاح کی بات کہی گئی ہے, جیسے سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 جو ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا, کہ اگر ان دونوں کے درمیان اختلاف کا ڈر ہو تو دونوں طرف سے ایک ایک حکم اور جج طے کر دو. إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا, اگر وہ لوگ اصلاح چاہیں گے, يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا, تو اللہ رب العالمین ان کے درمیان توفیق دے گا اصلاح کی. بھائی یہاں پر اصلاح اچھا کب ہے؟ جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ازدواج میں تھے, دونوں ایک دوسرے کے میاں بیوی تھے اور طلاق ہونے کی نوبت آنے والی تھی اور دونوں نے طلاق نہیں ہونے دی اور اصلاح کر لی. یہ اس اصلاح کی بات ہو رہی ہے. یعنی اصلاح اصل میں مستحسن اس وقت ہے جب دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں تھے. یہاں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے نکاح سے الگ ہو گئے, اب ان کے درمیان اصلاح کوئی مستحسن چیز نہیں ہے. اب اگر کہیں اصلاح ہونی بھی تو اصلاح کہاں ہوگی کہ اس کی بیوی بن گئی ہے, اب اس کے نکاح میں رہے. اصلاح یہ ہے. طلاق دینا تو اس کا جو دوسرا نکاح ہوا ہے آپ اس کو طلاق دلا کر کے ایک بنایا رشتہ توڑ رہے ہیں, تو یہ تو طلاق دلوانا ہوا نا, یہ تو رشتے کو خراب کرنا ہوا. حلالہ کے ذریعے سے اصلاح نہیں ہوتی ہے,
حلالہ کے ذریعے سے جو ایک ویلڈ نکاح ہے اس کو توڑا جا رہا ہے. اصلاح تو میاں بیوی کے درمیان جب آپس میں رشتہ تھا تب اصلاح کی ضرورت تھی. جب 3 طلاق ہو گیا شرعی طریقے سے, دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے, اب اصلاح کی بات کہاں گئی؟ اب تو دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں. اب اگر کہیں پر اصلاح کا اسکوپ ہے تو اصلاح کا اسکوپ ہے کہ جو دوسرا آدمی اس نے شادی کر لیا ہے اس کی شادی کو باقی رہنا دیا جائے. اب حلالہ کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ اس شادی کو جو ہوئی ہے اس کو توڑوایا جا رہا ہے, اور اگر وہ بندہ نہیں چھوڑنا چاہتا ہے, آپ لوگ یہ دیکھتے بھی ہیں کہ اگر وہ نہیں چھوڑنا چاہتا ہے تو مجبور کیا جاتا ہے اس کو طلاق دینے پر. یعنی تو مجبور, عورت کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم طلاق لو, آدمی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم طلاق دو. تو یہ اصلاح نہیں ہے, حلالہ تو اصل میں فساد ہے. جی شیخ. ہاں, وہ اصلاح مطلوب ہی نہیں ہے. جو جس کو یہ لوگ اصلاح کہتے ہیں وہ شریعت کا مطلوب ہی نہیں ہے. شریعت کا مطلوب ہے کہ دونوں الگ ہو جائیں. اس کے بعد یہاں اگر کوئی گڑبڑی ہوتی ہے, اتفاق سے کوئی گڑبڑی ہوتی ہے, یہاں رشتہ اگر نہیں چل پاتا ہے تو وہ آپشن ہے کہ وہاں جا سکتے ہیں. لیکن میں اصل چیز جو دکھانا چاہتا ہوں کہ ان سب چیزوں کے لیے کوئی راستہ نہیں آپ کے پاس. اللہ نے کوئی راستہ نہیں رکھا ہے آپ کے لیے جس پہ آپ چل کے یہاں یہ گول حاصل کر سکتے ہو. کوئی راستہ نہیں. جب راستہ نہیں ہے تو یہ چیز کو آپ جائز ناجائز میں, اس کو آپ جائز نہیں کہہ سکتے, اس کو آپ صرف اور صرف ناجائز ہی کہیں گے. خلاف ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو ایسے ہی بہت سے لوگوں نے اس ہیلے کو کیا کہہ دیا, مذاق اڑایا اس ہیلے کا. یہ تو بھائی اس ہیلے کا مذاق اڑایا. اگر ہیلا کہہ رہے ہو تو مذاق اڑائیں گے بھائی اس کا. بھائی تو صرف مذاق اڑانا نہیں بلکہ ان کو سبق سکھانا چاہیے نالائقوں کو, کہ جو ہیلا بنا کے آپ کہہ رہے ہو اس ہیلے کا کیا ہیلا ہے. خود سے ابھی اتنی لمبی تقریر کر کے آخر میں خود ہی ایکسپوز کر دیا بندے نے ہیلا. جب ہیلا خود منہ سے کہہ رہے ہو تو پھر حلال کیسے ہو جائے گا وہ؟ اچھا شیخ, یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہیلا بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نکاح سے پہلے سے یہ پلاننگ تھی. پہلے سے ایک طرف یہ کہہ رہے کہ پلاننگ نہیں ہے, دوسری طرف اس کو ہیلا بول رہے ہیں. تو ہیلا تو تبھی ہوگا نا جب پلاننگ ہوگی. بغیر پلاننگ کے کیسے ہیلا ہو گیا بھائی؟ ایسا تھوڑی ہوا تھا کہ وہ نارمل طریقے سے نکاح کر رہا ہے اور آپ بول دیں کہ وہ ہیلا ہے. ہیلے کا مطلب ہی یہ ہے کہ نکاح سے پہلے یہ نیت موجود تھی یا انڈرسٹوڈ تھی کہ میں نکاح کر ہی رہا ہوں حلال کرنے کے لیے, تبھی تو اس کو ہیلا کہیں گے. ورنہ وہ ہیلا تھوڑی ہے. ہاں وہ ایک سبب ہے, ایک سبب بن سکتا ہے کہ ہاں بھائی نکاح ہو گیا تھا اور طلاق ہو گیا اتفاق سے, اس وجہ سے حلال ہو گئی ہے. لیکن جب آپ اس کو ہیلا بول رہے ہیں, وہ آپ نے جو بات کہی نا وہ واقعتاً دل کو لگتی ہے کہ ان سے بھی کوئی بھروسہ نہیں کہ انہوں نے بھی خفیہ کیے ہوں گے حلالے, اسی لیے اتنا جذباتی انداز میں دفاع کر رہے ہیں. جب آپ اس کو ہیلا بول رہے ہیں, ہیلا ہوتا ہی پلاننگ کے ساتھ ہے. جو بنی اسرائیل نے ہیلا کیا تھا تو کیا وہ ان پلان تھا کہ اتفاق سے ان لوگوں نے. جی میں یہ کہہ رہا تھا حلال جی کرے گا اور عمدہ بنا کے پیش کرے گا. کیسے ہو سکتا ہے کہ 4-5 لڑکیاں ان کے بننا ہے؟ ظاہر سی بات ہے. بن کے اور اتنا رنگین پیش کرے گا حلالہ, بولے کہ کہیں اور جائیں گے لوگ مذاق اڑائیں گے, یہ مفتی نے ہری جھنڈی دکھائی چلو اسی کے پاس. کون سے بھائی یہ مفتی لوگ یہ عورتوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے اس طرح کے جو ہے مسئلے بتاتے ہیں. کیا گارنٹی ہے کہ عورتیں نہیں آئیں گی ان کے پاس؟ ہیلا تو ہوتا ہی پلاننگ کے ساتھ ہے. یہ پورے اپنے خطاب میں جس پلاننگ کی نفی کر رہی تھی, آخر میں جا کر کے اس پلاننگ کا اس بات کر دیا کہ ہاں بھائی پلاننگ ہو سکتی. ہاں دل میں وہی تھا. ہاں اور وہ نکل گیا ان کی زبان سے, وہ ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے نکلوا دیا. یہ ہم اور سب لوگ یہ بات جانتے ہیں شیخ, ہم بھی یہ بات جانتے ہیں. یہ احناف ویڈیو میں آ کر کے کتابوں میں لکھ دیتے ہیں کہ حرام ہے, عملاً ان کے یہاں پر سب چل رہا ہے. یہ تو کیونکہ ثابت نہیں کر پاتے نا دلیلوں کے اعتبار سے, تو ان کو مجبوری میں آ کر کے ویڈیو میں بول دینا پڑتا ہے کہ بھائی اس طرح سے پلان کرنا یہ حرام ہے, کتابوں میں لکھنا پڑتا ہے حرام ہے. پر عملی طور پہ آپ دیکھیں تو یہ پورا بازار چل رہا ہے, ان کے مفتیوں کی نگرانی میں چل رہا ہے, ان کے عالموں کی نگرانی میں چل رہا ہے. عملی صورتحال جو زمین پر ہے اس میں انہوں نے عملاً حلال کیا ہوا ہے. قولاً حلال نہیں بول پا رہے, عملاً انہوں نے حلال کیا ہوا ہے. عملاً یہ باقاعدہ فتوے دیتے. اچھا یہ جو معاملہ ہوتا ہے فتوے کا, آپ دیکھیں گے بہت سارے حنفی فتوے ہم نے خود دیکھے ہیں. بھائی آپ کے چلیے آپ کا ایک موقف ہے کہ 3 طلاق 3 ہو جاتی ہے, ہم یہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ شرعی طور پہ ایک موقف رکھتے ہیں تو ہم آپ کو مجبور نہیں کر سکتے. آپ کے حساب سے دلائل کے اعتبار سے اگر 3 طلاق 3 ہو جاتی ہے اور آپ اس کے حساب سے فتویٰ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب اتنا رواداری ہم رکھتے ہیں فقہی مسائل میں کہ آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. لیکن فتووں کے آخر میں باقاعدہ مینشن کیا جاتا ہے, آپ نے بھی شیخ دیکھا ہوگا, اور کچھ نمونے اگر ممکن ہوا تو میں دکھاؤں گا, جس میں باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ پہلے شوہر کے لیے
بغیر حلال شرعی کے رجوع کرنا جائز نہیں ہے. کیوں دینا پڑ رہا ہے آپ کو لکھ کر کے بھائی؟ یہ آپ بول دو نا طلاق ہو گئی ختم. لیکن یہ باقاعدہ 3 طلاق کے فتووں میں حنفی لوگ آخر میں لکھتے ہیں کہ بغیر حلال شرعی کے ہاں اسی لیے لکھتے ہیں بغیر تاکہ اس کو عمل میں لائے. اس پر ہاں اس کو ڈیمانڈ عمل میں ڈیمانڈ یہ فتووں میں ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہیں اپنے لیے. ورنہ ٹھیک ہے آپ سے کوئی پوچھنے کے لیے آیا ہے نا, آپ سے تھوڑی پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ واپس جانے کی صورت کیا ہے. آپ سے یہ پوچھنے کے لیے آیا ہے نا کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دے دیے, طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بول دو طلاق ہو گئی. آپ کا اگر موقف شرعی یہ ہے کہ طلاق ہو گئی, آپ صرف اتنا بولو نا طلاق ہو گئی. آپ ہر فتوے کے آخر میں یہ کیوں لکھتے ہیں بغیر حلال شرعی کے اس کو واپس جانے کا حق نہیں ہے؟ یہ آپ حلال شرعی کو حلالہ کو پروموٹ کیوں کرتے ہیں آپ؟ بلکہ بعض جگہوں پر شرعی غیر شرعی بھی نہیں لکھتے ہیں, سیدھا لکھ دیتے ہیں کہ بغیر حلالے کے واپس نہیں جا سکتی ہے. اگر ایک چیز حرام ہے تو آپ اس کو پروموٹ کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ جب کوئی مارکیٹ بن جاتی ہے نا تو سپلائی کرنا ہے تو ڈیمانڈ بھی کریٹ کرنی پڑے گی. تو یہ لوگ پہلے حلالے کے لیے ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہیں تاکہ سپلائی کیا جا سکے. سرفراز بھائی شعبان بھائی وہی حرامہ شعبان ان بھائی کے لیے شرعی ہے, وہی حرامہ جو کرتے ہیں نا اسی کو یہ شرعی بھی بولتے ہیں. بڑے چالاک ہیں بھائی, یہ بہت چالاک. آگے کیا ہے, آگے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حالتوں پہ رحم فرمائے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. جی جی یہ بات آپ دیکھیں ایک بات تو یہ بھی بات واضح ہوگی. جی شیخ بتائیں. ہاں جی آپ دیکھیں اتنا سب ہونے کے باوجود بھی دفاع کر رہے ہیں لوگ کمنٹ باکس میں آ کر کے. یعنی جب مقلد جو ہے نا اس کی عقل ایسی بند ہوتی ہے, ایسا ڈھکن اس پہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اس کو دلائل کا کتنا بھی زور لگا دیں وہ کھلتا نہیں ہے. تو آپ دیکھیں اتنی دلیلیں آنے کے باوجود, بلکہ سب سے بڑی دلیل تو میں سمجھتا ہوں نا کہ جو بندہ اسلام کے مزاج کو سمجھتا ہے اور اسلام میں حیا, پاکیزگی اور غیرت کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے رکھی ہے اس کو سمجھتا ہے, وہ تو پہلی نظر میں بول دے گا کہ اسلام میں حلالہ جیسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. جو اسلام ایک مسلمان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ان اللہ یغار و ان المؤمن یغار, کہ اللہ تعالیٰ غیرت والا ہے اور ایمان والے بندے کے اندر بھی غیرت ہونی چاہیے. جو اسلام حیا جیسی پاکیزہ چیز کی تعلیم رکھتا ہے, اسلام جیسے پاکیزہ دین میں جاہل ہونا ان کو بہت چبھتا ہے. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں بھائی حلالہ جائز وغیرہ سب گھما پھرا کے بات کر لیے. اب اگر کہا جائے ان کے بارے میں کہ ہاں آپ نے لگتا ہے حلالہ کیے ہیں تو بہت برا لگتا ہے. ارے مجھے کسے, مطلب آپ اس بات کو سچ مچ برا سمجھتے ہو نا دل میں کہیں. ہاں یعنی کہ دل میں کہیں چبھ رہی ہے نا یہ ٹائٹل آپ نے حلالہ کیا ہے, یہ بہت چبھنے والا ٹائٹل ہے. یعنی کسی کے بارے میں کہا جائے کہ انہوں نے حلالہ کیا ہے تو بہت بہت بری بات سمجھی جائے گی کہ ارے انہوں نے یعنی حلالہ ان کیا کی فطرت میں یہ بات ہے کہ یہ بری چیز ہے, اسی لیے اپنے علماء کے لیے تسلیم نہیں کر رہے ہیں. وہی بات ہے نا کہ ان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ یہ گندی چیز ہے, گرچہ زبان سے نہیں بول رہے ہیں مسئلہ کے اعتبار سے. ورنہ واقعتاً ابھی کہیں لکھ دو کہ مفتی مسعود نے کتنے حلالے کیے ہیں طارق مسعود صاحب نے, تو بھڑک جائیں گے دیوبندی. بھائی حلالہ جائز ہے تو اگر مفتی مسعود کی طرف منسوب کر دیا گیا تو آپ کو مفتی طارق مسعود کی طرف تو کیوں برا لگ رہا ہے آپ کو؟ یعنی انسان اپنی نفسیات اور اپنی فطرت سے نہیں بھاگ سکتا. اللہ تعالیٰ نے فطرت میں جو حیا اور غیرت رکھی ہے, اس فطری غیرت اور حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ حلالہ ہماری شریعت میں نہیں ہے. صحیح بات ہے. ایک ہمارے سینٹر کا واقعہ, کئی سینٹر واقعے بیان کیے گئے, میں بھی ایک بتا دیتا ہوں. ہمارے سینٹر کا واقعہ ہے, 2 بہنیں آئی تھیں اور میری اہلیہ نے مجھے بتایا کہ ان میں سے ایک نے کا حلالہ کا مسئلہ تھا, ہو رہا تھا, حلالہ ہونے والا تھا. الحمدللہ ہمارے سینٹر نے ریٹن میں فتویٰ ہم دیتے ہیں الحمدللہ, اور بچاتے بہنوں کو حلالہ سے بچاتے, اور الحمدللہ فیملیاں ملتی ہے. اور جو اللہ کے دین میں جو چیز ہے, جو دین کو لوگوں نے مس انڈرسٹینڈ کیا ہے, وہ مس انڈرسٹینڈنگ کو ہم دور کرتے ہیں. تو ہوا کیا کہ وہ ایک واقعہ تو بچ گئی, ایک بہن تو بچ گئی. دوسری بہن جو ساتھ میں آئی تھی وہ کہی کہ کاش میرے ٹائم پہ ایسا فتویٰ مل جاتا, ایسے ہم لوگ آ گئے ہوتے سینٹر پہ, کاش میرے ٹائم پہ. تو اتنا برا لگا سن کر کے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہوا, اور وہ اس ٹائم پر ہمارے سینٹر پہ نہیں آئی تھی. اور ایسے ماشاءاللہ جیسے بتایا گیا پوری انڈیا میں جو اہل حدیث مساجد ہے, ادارے ہیں, مدرسے ہیں, الحمدللہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے. اگر ہم کسی گھر کو بچا سکتے ہیں اس چیز سے تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے, بھلے کوئی کتنا بھی کہنے دو. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے. جو حق بات ہے, سچ بات ہے, صحیح بات ہے, وہ رکھنا ہے بس. جو سچی بات ہے, خیر خواہی, امانت داری ہے. اب بعض لوگوں کو بہت برا لگ رہا ہے نا کہ بھائی یہ موضوع پہ کیوں بات کر رہے ہیں, بھائی غلط فہمی دور کر رہے ہیں, ایک حق اور صحیح بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا غلط کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہاں اچھی بات ہے. تو میں دعوت دینا چاہتا ہوں وہ تمام بھائیوں سے جو